آئیے ایمان، عزائم اور خدائی مداخلت کی ایک ایسی طاقتور داستان کو سمجھتے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے مکہ مکرمہ کے مقدس کعبہ سے۔ یہ اس وقت بھی عبادت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی یہی اہمیت دور بیٹھے ایک حکمران کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہو رہا تھا۔ یمن کا حکمران تھا ابرہہ۔ وہ کعبے کی عزت اور احترام سے اتنا جلتا تھا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے مقابلے میں کچھ بنانا ہوگا۔ اس نے ایک ایسا شاندار گرجا گھر بنانے کا سوچا جو لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن جائے اور لوگ کعبے کو بھول جائیں۔ اس کا مقصد بالکل صاف تھا، روحانیت کی جگہ دنیاوی شان و شوکت کو دینا اور ایمان کا ایک نیا خود ساختہ مرکز قائم کرنا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج تھا، اور بس یہیں سے ایک بنیادی تصادم نے جنم لیا۔ ایک طرف تھا ایمان کا صدیوں پرانا مقدس مرکز، اور دوسری طرف تھی حسد سے پیدا ہونے والی ایک نئی بہت ہی عالیشان عمارت۔ پھر ہوا یہ کہ ابرہہ کے گرجا گھر کی بے حرمتی ہوئی۔ بس پھر کیا تھا، اس کا حسد ایک خوفناک غصے میں بدل گیا۔ اب اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، تباہی، اور اس کے لیے اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک ایسی زبردست فوج جمع کی جس میں جنگی ہاتھی بھی شامل تھے۔ سوچیں، ایک ایسی طاقت جو پہلے کبھی اس علاقے میں دیکھی نہیں گئی تھی۔ ان کا رخ سیدھا مکہ کی طرف تھا، اور ہدف تھا خود کعبہ کو مسمار کرنا۔ جب مکہ کے لوگ شدید خوف میں تھے تو ان کے سردار عبد المطلب نے ایک بڑا حیران کن قدم اٹھایا۔ وہ خود ابرہہ سے ملنے چلے گئے، لیکن ان کا مقصد وہ بالکل نہیں تھا جس کی کوئی بھی توقع کر رہا تھا۔ اب ذرا ابرہہ کی حیرت کا اندازہ لگائیں۔ اس کے سامنے مکہ کا سردار کھڑا ہے، اور شہر کو بچانے کی بات کرنے کے بجائے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے جو اونٹ چوری ہو گئے بس وہ واپس کر دو۔ ابرہہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہوگا۔ عبد المطلب کا یہ جواب ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے دنیاوی مال و اسباب اور خدائی ذمہ داری کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مال کے مالک ہیں، لیکن کعبہ کا مالک تو کوئی اور ہے، اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اپنا بھروسہ مکمل طور پر ایک اعلیٰ طاقت پر رکھنے کے بعد عبد المطلب نے اپنا کام کر دیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ لے لیں، اور پھر انتظار کرنے لگے کہ اب قدرت کیا کرتی ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ کہانی اپنے عروج پر پہنچی، اور ایسا لگا جیسے قدرت کے قوانین بس پلٹ گئے ہوں۔ یہ ننھی ننھی کنکریاں اللہ کے حکم سے تباہ کن ہتھیار بن گئیں۔ انہوں نے ابرہہ کے طاقتور لشکر میں ایسی افراتفری اور تباہی مچائی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لشکر جو بڑے غرور سے آیا تھا مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جبکہ کعبہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے مالک پر چھوڑ دی گئی تھی بالکل محفوظ و مامون رہا۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت کے لیے بہت گہرے پیغامات چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی یاد دہانی ہے جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقیقی طاقت آخر ہے کیا؟ کیا وہ ہاتھیوں اور لشکروں میں ہے، یا پھر غیر متزلزل ایمان اور توکل میں؟ طاقت اور حفاظت کی اصل حقیقت کیا ہے؟